دیکھیے میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، جس انتہائی بد زبان خاتون ہے، بہت ہی زہر اگلتی ہیں، سیاسی تربیت کی کمی ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بات، محترمہ مریم باجی کی بات کر رہی ہوں۔ مریم باجی جو ہیں خود خاتون ہو کے پولیٹیکل خواتین اور پھر جو پولیٹیکل نہیں بھی ہیں گھریلو خواتین کے اوپر قدغن لگاتی ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہو کے علماء کرام کی اپنے آپ کو مولانا کہنے والے شایان شان گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کل بھی بہاولپور کے جلسے میں جو ہے بہت ہی غلط زبان استعمال کی۔ تو جو اتنے نالائق خاتون ہو جس کے اپنے سسرال میں بھی عزت نہ ہو اور اس کے سسرالی بھی اپنی ہی اس سے مکر جائیں، یہ تو پھر ایک پرسنل قسم کی کرٹیسزم ہو گئی۔ نہیں کیسے، جس کو انہوں نے وفاق کا پیکر کہا سجاد عوان صاحب کو، مرتضی عباسی کو، وہ تو ریت کے ڈھیر بن گئے۔ وفاق کے کیا پیکر، انہوں نے اپنی آپ کا مطلب ہے کہ چونکہ ان کے گھر کے تھے، سجاد عوان چونکہ ان کے گھر سے تھے، دیکھیں نا، اگر ایک خاتون کے اس کے اپنے سسرال میں یا گھر میں نہ چلتی ہو، اپنی پارٹی میں نہ چلتی ہو، آپ ایسی نالائق خاتون کو پورے پاکستان پہ زبردستی امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب ٹھیک کہا انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، آپ فیصلہ کروا لیں، لیکن پی ڈی ایم کا پہلا بیانیہ کیا تھا؟ پی ڈی ایم کا پہلا بیانیہ یہ تھا کہ افغانستان پاکستان میں باڑ نہیں ہونے چاہیے، اردو زبان کو برا کہنا چاہیے، قائد اعظم کے مزار کے اوپر ناچنا چاہیے، اداروں کے اوپر قدغن لگانی چاہیے۔ اور اب پی ڈی ایم جو اپنا لاشا گھسیٹ رہی ہے، اب اس کی زبان کیا ہے؟ اب اس کی زبان یہ ہے کہ آپ خواتین کے خلاف نازیبہ گفتگو استعمال کرتے ہیں، زومانی الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ اداروں کو قدغن لگاتے لگاتے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اگر آپ مزید زہر بھی اگل لیں، آپ مزید آپ اپنے آپ کو ہی گرائیں گے، آپ حکومت کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ ان کو سیریسلی لیتے ہیں۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، یہ حکومت ایک نہیں کہہ رہی ہے خالی زرتاج گل، حکومت کا کوئی بھی جو عہدیدار ہے وہ آپ کی پی ڈی ایم کی تحریکوں کو بہت سیریسلی نہیں لے رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا اپنے ہی خیالات میں کچھ تھوڑا سا حقیقت سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں؟ بیکاز اب پیپلز پارٹی بھی بہت احتیاط سے ڈیل کر رہی ہے ان تمام ایشوز کو۔ ایک تو پیرزادہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں نے نہ کبھی ذاتی الزام لگاتا ہوں، نہ میں ذاتی کسی پہ بھی میں نے آج تک لگائے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم اپنی پارٹیز کی پالیسی ضرور دیتے ہیں، اپنی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ذاتیات کری باتیں کرنی ہو تو پھر بہتر ہے کہ ہم خاموش ہی رہیں ایک دوسرے کے لیے، ورنہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم تانے دینا آ کے شروع کر دیں، جھکتے ہیں آگے ٹی وی اس پہ شروع کر دیں، تو یہ کوئی زیادہ میرا خیال ہے کہ نہ ہی اچھی بات ہے اور نہ لوگ سن کے اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں حکومت کا مسئلہ کیا ہے پیرزادہ صاحب، حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتی ہے، جتنا خان صاحب ان کی جماعت اپنے جو اسپوکس مین ہیں ان پہ توجہ دیتے ہیں، اگر اس آدھی توجہ بھی لیتے تو اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی، اس میں لوگوں کو اس ملک میں خوشحالی آ جاتی، اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ جاتی، اس ملک میں قیمتیں کم ہو جاتی، اس ملک میں دوائیاں اور آٹے اور چینی کے جو بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے ہیں وہ رک جاتے، اگر اور جو گورننس کے ایشو ہیں ان پہ اگر توجہ دیتے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو اس میں بہتری آتی۔ لیکن میرا سوال وہی رہ گیا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں اور محترمہ کہہ رہی ہیں وہ آگے پیچھے ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں بہاولپور میں بلاول آئے بھی نہیں، انہوں نے کوئی ویڈیو لنک سے بھی نہیں خطاب کیا۔ پیرزادہ صاحب، وہ یہ جدت جاتا ہے، یہ مسلسل جدت جاتا ہے اپوزیشن کی، یہ کوئی ایک دن میں ایک گھنٹے میں کوئی ایسا رزلٹ کوئی نہ توقع کر رہا تھا نہ ہے۔ وہ کیا ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو موبلائز کرایا ہے، لوگوں کو حکومت کی باتیں بتائی ہیں، لوگ جلسے ابھی کیے ہیں، سارے لوگوں کے پاس یہ کیس لے کے گئے ہیں، اس کے بعد پھر عوام کے پاس دوبارہ جائیں گے، عوام کو لے کر ہم بات کی طرف آئیں گے، تو یہ ایک مسلسل اور اسی طرح لیکن عباسی صاحب، کیا 31 جنوری کی کوئی اہمیت آپ کے لیے بھی ہے؟ جو مولانا بار بار کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں، آپ کو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ 31 جنوری سے کچھ ہونے والا ہے 31 جنوری کو؟ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلسل ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ آج سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن دونوں طرف سے ہوئے۔ ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہمارا جو ٹیمپو بن رہا ہے، جس پر عوام تنگ ہے، عوام باہر نکلیں گے تو کوئی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ انتظار کریں، اور اگر وہ ٹائم دے رہے ہیں، انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے، تو یقیناً اس میں انہوں نے بڑا سوچ کے فیصلہ کیا ہے، اور ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کی تحریک جو ہے یہ وہ اپنی کامیاب سمجھتے ہیں، کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ سرتاج گل صاحبہ، یہ سب لوگ کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل حکومت ہے وہ سٹچ ٹوگیدر ہوئی ہے، پی ایم ایل کیو پنجاب، کوئی بلوچستان کا گروپ، کوئی اور گروپ، کوئی ایم کیو ایم کی سپورٹ، کوئی ساؤتھ پنجاب کا دھڑا، اور یہ ساری سپورٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے سہارا دیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، کہتے مختلف انداز میں، کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ جی آپ اس سارے ڈھانچے کو سپورٹ نہ کریں، آپ الگ ہو جائیں اور یہ ڈھانچہ دھڑام سے گر جائے گا۔
کہتے ہیں نا پھر پگاڑا صاحب نے کہا تھا نا کہ جب یہ اس میں ہوتے ہیں حکومت کے ہوتے ہیں تو یہ گریبان پکڑتے ہیں، اور جب یہ حکومت سے باہر ہوتا ہے تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں. ہم نے کل ہاتھ چومنے کی اور پاؤں پکڑنے کی کل مثالیں بھاولپور میں دیکھی ہیں. اچھا، تو جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، ویسے وہ بھی جو انہوں نے حیدرآباد میں کی ہے، جی ایک خود ساختہ لیڈر ہے، ایک پرچے کے ذریعے وصیت کے ذریعے بن گیا اور گلا پھاڑ پھاڑ کے حلق تک نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ تو ان کے والد صاحب پہ کہہ سکتی ہیں، ان کو تو نہیں کہہ سکتی. جو پیدا ہونے سے پہلے ٹریلینز کے وہ ہو جائیں، مالک بن جائیں، اور اس کے بعد جب ان سے سوال کیا جائے تو 18ویں ترمیم کو خطرہ ہو جائے، جمہوریت کو خطرہ ہو جائے. لیکن تھریٹ تو ان کی دیکھیں نا کیا ہے، وہ تھریٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، پھر ہم حساب کر لیں گے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں. تو بہرحال پہلے انہوں نے پاؤں پکڑے اسٹیبلشمنٹ کے، اپنے ایلچی بھجوائے گئے ان کے، وہاں سے جب ٹکا سا جواب آ گیا کہ اپنے قانونی معاملات کو جو ہے آپ عدالتوں میں حل کریں اور اپنے سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کریں. پھر انہوں نے بشرمی سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ حکومت کو گرا دے، ہمارا ساتھ دے دے، پی ڈی ایم کو وہ دے دے، حکومت دے دے، پھر جا کے سائڈ پہ چلی جائے. پھر اگر کہا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو فوج جو ہے وہ اپنی فوج اپنے جرنیل کے خلاف بغاوت کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر فرسٹریٹڈ ہے، اس قدر چونکہ آؤٹ آف پاور ہو چکے ہیں، اس قدر ان کو کرسی پیاری ہے کہ چاہے ان کو اداروں کے پاؤں پکڑنے پڑے یا اداروں کو ملائن کرنا پڑے کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اچھا، پھر کیا کہتے ہیں کہ الیکٹڈ حکومت جو ہے انتظار نہیں کرنا کہ آپ نے الیکشن کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے آپ نے ہرانا ہے، حالانکہ اس کا انجام تو یہ گلگت بلتستان میں دیکھ چکے ہیں. اتنی بری شکست ان کو ہو گئی ہے، ان کو تو ویسے سائڈ پہ بیٹھنا وہ یہ چاہیے کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، وہ اس طرف کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات بتاؤں، اگر اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہو کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر 3 دفعہ رہا ہو اور جب اس سے پوچھا جائے تو کہ یہ ایسٹ بیان مینز ہوتا کیا ہے، تمہیں کیا اگر میرے پاس قطری خطوط اور جعلی وہ ہے فورج ڈاکومنٹس ہیں، اور اگر میرے پاس ایسٹ بانڈ مینز اگر میں نے میفر کے فلیٹ خریدے یا ون ہائٹ پارک خریدے، اگر ان کی بیٹی کے تمہیں کیا کہ اگر میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور کوئی جواب نہ دے. وہاں پہ اگر اتنے اس طرح کے بدقسمت حکمران یہاں سے گزرے ہوں، اور اب آرمی یا اسٹیبلشمنٹ اور تمام ادارے اگر ایک پچ پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو، جو پرائم منسٹر جیدار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، جس کے اوپر 1 روپے کی قدغن بھی نہ ہو، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ان کو تو عادت ہے نا جا کے مودی کے سامنے کہنے کی کہ بھائی میں تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں لیکن فوج نے جو ہے میرے پیٹ کے اوپر چھرا گھونپا تھا. تو ذرا آپ ان کی منتیں، ان کی ٹون دیکھیں، اس قدر فرسٹریٹڈ ہے کہ الیکٹڈ حکومت کو گرانے کے لیے. اچھا، اب کہتے ہیں نا پی ڈی ایم کے اسے جمہوری حکومت، ذرا ان کی پی ڈی ایم میں کون سی جمہوریت، کون سی پارٹی جمہوریت چھو کی بھی گزری، ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہوتی ہے. وراثت کے اندر تیسری نسل کو لے آئے ہیں، کوئی ایک لیڈر کھڑا نہیں ہوتا. اچھا، مجھے سینیٹر صاحب بتا دیں کہ ان کو پارٹی میں کوئی عہدہ، کوئی لیڈرشپ، کوئی چیز پیش کی گئی ہے، یا صرف مریم باجی کی ہی انہوں نے جی سینیٹر صاحب جو 35 سال میں لیڈر نہیں کریٹ کر سکتے، انہوں نے کیا جمہوریت کی بات کرنی ہے.